السلام علیکم احباب، زیبنسا زیبی کراچی پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں سیرت نبوی کے حوالے سے۔ کچھ واقعات ہیں، اس میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانے کے حوالے سے پہلا پروگرام، ابھی میں نے آج ایک پروگرام آپ کے سب لوگوں کے لیے میں نے ابھی یہاں پہ پیش کیا ہے، لیکن اس کا پہلا اور دوسرا حصہ بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل کچھ ضروری امور جو تھے وہ انجام دیے، اور وہ کیا امور تھے، کون سے کام تھے جو انہوں نے کیے، ان کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی علالت کی ابتدا جو تھی وہ تقریباً 13 دن پہلے، یعنی 13 دن تک آپ بیمار رہے۔ 28 صفر 11 ہجری اور 4 شنبہ کی رات تھی۔ آپ قبرستان بقیع میں تشریف لے جا کر اہل قبور کے لیے آپ نے وہاں پر دعا کی اور فرمایا کہ اے اہل مقابر، تمہیں اپنا یہ حال اور قبروں کا مقام مبارک ہو، کیونکہ اب دنیا میں تاریک فتنے ٹوٹ پڑے ہیں۔ یہ آپ نے دعا کے الفاظ، دعائے مغفرت کی ان کے لیے، اور یہ وہاں سے اس کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے، اور جب جیسے آپ گھر میں تشریف لائے تو آپ کو سر میں شدید درد تھا۔ اس کے بعد آپ کو اگلے روز صبح جو تھا وہ بخار، آپ کا بخار ہو گیا اور بہت شدید بخار آپ کو رہا۔ یہ بخار آپ کا تقریباً صحیح روایت کے مطابق جو ہے یہ تقریباً 13 دن تک متواتر آپ بخار کی حالت میں رہے، اور اسی بخار میں ہی آپ کا انتقال ہوا۔ اس عرصے میں آپ نے اپنے دستور اور قاعدے کے مطابق جس طرح سے آپ ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف فرما ہوتے تھے اسی طرح آپ ہوتے رہے، اور جب آپ کا مرض جو تھا وہ طویل ہو گیا اور سخت ہو گیا تو آپ نے تمام ازواج مطہرات سے اجازت طلب کی کہ آپ اپنے آخری وقت یا آخری وقت میں مطلب ایام بیماری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں جو ہے وہ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے آپ کو خوشی خوشی اجازت دے دی، اور آپ وہاں سے پھر آپ نے بی بی عائشہ کے حجرے میں قیام فرمایا۔ جنت البقیع میں جا کر آپ نے مرحومین کے لیے مغفرت کی جو دعا کی، اس میں وہ روایت ہے کہ آپ کے ایک غلام آپ کا تھا، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ان سے کہا کہ آج کی رات آپ قبرستان بقیع میں جائیں گے۔ ان کو ساتھ لے کر ان سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیے گا، اور وہاں پر جانے سے قبل انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ حکم، آج رات میں قبرستان میں جا کر وہاں کے جتنے بھی جو مدفین ہیں، جو دفن ہوئے ہوئے لوگ ہیں یا اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، ان کے لیے میں آج دعائے مغفرت کروں گا۔ جب آپ قبرستان گئے تو وہاں آپ نے ان کے لیے دعا کی، اور اس کے بعد آپ نے اپنے اس جو غلام آپ کے ساتھ تھے ان سے کہا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی خزانوں کی کنجیاں مجھے پیش کی گئی ہیں، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار بھی مجھے دے دیا گیا ہے، میں جو چاہوں وہ اس کو میں اختیار کر لوں۔ اس کے علاوہ دنیا، جنت اور لقا دو اور خدا بندی عز و جل کے درمیان مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں ان دونوں میں سے دنیا کو یا جنت کو، اور یا اللہ تعالیٰ کی قربت کو جو ہے اسے میں قبول فرما لوں، ان سے ملاقات کو پسند کر لوں۔ تو آپ کے غلام نے آپ سے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور دنیا اور آخرت کے خزانوں کی کنجیاں اور جنت کو پسند فرما لیں۔ اس کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم ایسا نہیں ہے، میں اللہ تعالیٰ عز و جل کی ملاقات اور جنت کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ حضرت جو آپ کے غلام آپ کے ساتھ تھے انہوں نے وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے مغفرت کے بعد گھر تشریف لائے، جو جنت البقیع میں جو مدفین تھے ان کی مدفنین تھے ان کی مغفرت کی دعا کے بعد جب آپ گھر تشریف لائے تو اس سے اگلی صبح آپ کو بخار شروع ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اس کے بعد آپ نے خطاب کیا۔ یہ اس خطاب کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اصل میں گھٹنوں کا آپریشن ہوا ہے تو تکلیف ہے۔ حضرت بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ چند دن بعد آپ کا جو مرض تھا وہ اس نے غلبہ زیادہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 مشک پانی 7 مختلف کنوؤں سے لاؤ اور اس کو میرے جسم پر ڈالو،
تاکہ میں مسجد میں جا کر لوگوں کو کچھ نصیحتیں کروں۔ حسب حکم پانی لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھا کر پانی آپ کے جسم پر ڈالا گیا، اور بعد میں آپ نے لباس تبدیل فرمایا، امامہ باندھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں لایا گیا۔ آپ نے منبر پر تشریف لا کر اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں خطاب فرمایا: اللہ تعالیٰ عز و جل کے بندوں میں ایک بندے نے دنیا و آخرت میں سے آخرت و لقائے رب الجلال کو اختیار فرمایا ہے اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے۔ یعنی یہ آپ نے الفاظ جو تھے وہ اپنے خطاب میں آپ نے صحابہ اکرام کے سے یا مسجد میں جتنے بھی لوگ موجود تھے، جو حضور کے 7 لوگ ہوتے ہیں وہ صحابہ ہی کہلاتے ہیں، تو وہاں جتنے بھی تھے ان سب سے آپ نے کہا کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے دنیا اور آخرت میں سے آخرت کو اور اللہ کی قربت کو جو ہے وہ قبول فرما لیا ہے، اور حالانکہ اسے اختیار دے دیا گیا تھا، کوئی چاہے تو دنیا میں جتنا سا چاہے تو دنیا میں رہ سکتا ہے، بالکل جتنا چاہے رہ سکتے تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی قربت کو پسند فرمایا اور اس کو دنیا پر ترجیح دی، آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ یہ کلمات سن کر مزاج شناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ ایک بندے نے یہ بات کہی، آپ نے یہ کہا کہ ایک بندے نے یہ کہا ہے، ایک بندے نے دنیا و آخرت میں سے آخرت کو چنا ہے، تو وہ بندہ کون تھا؟ اس بات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر پہچان لیا، کیونکہ وہ آپ کے مزاج شناس تھے، آپ کے بارے میں جانتے تھے، آپ نے فوراً پہچان لیا کہ حضور نے یہ کلمات خود اپنے بارے میں فرمائے ہیں، تو آپ کا سفر آخرت قریب ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم میں آپ سے جدائی کی طاقت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے صدیق، آہستگی اختیار کرو، آہستگی یعنی آہستہ بولو، نہ زور سے نہ بولو یہ بات، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اعزاز کیا، سنیے گا۔ محمد بن اسحاق، یعنی یہ سارے امور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بخار ہوا تو وہ 13 دن تک تواتر کے ساتھ بخار رہا، اور آپ نے ان 13 دنوں میں جو امور انجام دیے ان کے بارے میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ پھر حضرت یعنی آپ کو بخار کی حالت میں ہی آپ جو تھے وہ مسجد میں گئے، اور بخار کی جب شدت ہو گئی تھی تو آپ نے اپنے جسم کے اوپر 7 مشک پانی جو تھا وہ اپنے جسم پر ڈلوایا، اور 7 کنوؤں سے پانی منگوایا اور وہ اپنے جسم پر ڈلوایا۔ یعنی آپ دیکھیں موت کی سختی کا عالم، آپ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی سختی سے محفوظ رکھے۔ ہم دنیاوی چیزوں میں اتنا زیادہ گم ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کا احساس بھی نہیں ہے اور بات چیت بھی ہم نہیں کرتے ان موضوعات پر۔ تو یہ موت کی سختی کے بارے میں بتایا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں، ان پر سختی کا یہ عالم تھا کہ 13 دن تک انہوں نے بخار کی سختی برداشت کی، اور جب اس کی سختی بیچ میں جب شدت اختیار کر گئی تو آپ نے اپنے جسم پر 7 کنوؤں کا پانی منگوا کر اپنے جسم پر ڈلوایا، آپ کو بٹھا کر آپ کے اوپر پانی ڈالا گیا، پھر آپ نے لباس تبدیل کیا، امامہ سر پہ رکھا اور مسجد میں آپ کو لایا گیا، اور پھر وہاں آپ نے خطاب کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاؤں کہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ زہری نے کہا کہ مجھے ایوب بن بشیر نے بیان کیا ہے کہ خطبے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن مکانوں کے دروازے کھلتے ہیں، مسجد نبوی میں جن مکانوں کے دروازے کھلتے ہیں سب کو بند کر دیا جائے، اور اب صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا رہے گا اور باقی تمام دروازے بند ہوں گے، اور میری بارگاہ میں جو فضیلت انہیں حاصل ہے وہ کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔ اس کے بعد سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو دوست بناتا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے، البتہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رفاقت اور ایمانی اخوت کا رشتہ ان کے
ساتھ ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اس وقت بھی باقی رہے گا جب کہ ہمیں لقائے ربی نصیب ہوگی، یعنی اللہ کے نزدیک بھی چلے جائیں گے جب بھی یہ تعلق ابو بکر صدیق کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برقرار رہے گا۔ مہاجرین کو انصار کے متعلق بھی آپ نے وصیت فرمائی، اور آپ نے کہا کہ تم انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ کہا کہ تم انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ میرے محرم اسرار ہے اور میرے یار و غمگسار ہے، ان کی نیکیوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا اور ان کے بروں کے ساتھ عفو و درگزر اختیار کرنا۔ حضور کا پیغام ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک تو خیر سبھی کے ساتھ ہمیں کرنا ہے، لیکن جو سلوک ہمارے ساتھ لوگ برا کریں ان کے ساتھ بھی ہمیں عفو و درگزر کا راستہ اپنانا چاہیے، اور اس کو عفو و درگزر کو ہی مد نظر رکھنا چاہیے، برے لوگوں کے ساتھ بھی جنہوں نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہو۔ بار بار حضور نے اس بات کی تاکید کی ہے۔ پھر اس کے بعد مہاجرین اور انصار کے متعلق آپ نے یہ وصیت کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار دنیا اور آخرت کے بارے میں کیا بات ہوئی وہ بھی سن لیجئے کہ روایت ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اپنے پاس نہیں بلایا جب تک کہ اس کو دنیا میں رہنے یا اپنی ملاقات اور جنت کی نعمتوں کے حصول کا اختیار نہیں دیا کہ وہ دنیا و آخرت میں کس کو اختیار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بار بار کہی کہ اللہ نے کسی نبی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ یہ بتائے یا یہ خود یہ اختیار حاصل کر لے، یا اس کو یہ اختیار دیا جائے کہ تم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا آخرت میں آنا چاہتے ہو، جنت یا میری قربت اختیار کرنا چاہتے ہو۔ تو یہ اختیار صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشا گیا اور دیا گیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر جو کلمات جاری تھے وہ یہ تھے: میں رفیق اعلیٰ سے ملاقات اور جنت کو اختیار کرتا ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی قربت اور جنت کو اختیار کرتا ہوں۔ یعنی ان کو کہا گیا تھا دنیا لے لے یا آپ آخرت کی طرف اور میری قربت کی طرف آنا چاہتے ہیں تو میرے پاس آ جائیے، تو آپ آخری لمحے تک آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ میں رفیق اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور جنت کو اختیار کرنا چاہتا ہوں اور کرتا ہوں۔ یہ کلمات سن کر ان کو بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاتی ہوں کہ ان کو امام مقرر کرنا، یعنی محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ امام ظہری سے، اور ان سے حمزہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کا سلسلہ طویل ہوا اور آپ مسجد میں نماز کے لیے تشریف نہ لے جا سکے، تو ایک دن جب نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہو، آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھائیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس وقت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد نہایت نرم دل ہیں، دوسرے ان کی آواز بھی بلند نہیں ہے، اور اس کے علاوہ ان پر نماز کے دوران رقت طاری ہو جاتی ہے، اس لیے مناسب یہ ہوگا کہ آپ کسی دوسرے شخص کو امامت کے لیے مقرر فرمائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جب یہ کہا عائشہ نے کہ کسی اور کو آپ امامت کے لیے مقرر فرما دے، تو آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات پر کوئی توجہ نہیں دی، اور دوبارہ یہ حکم دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے امامت کے لیے کہا جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر بی بی عائشہ نے یہی بات دہرائی، اور چنانچہ انہوں نے ایک بار پھر یہی بات کہی، تو پھر آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے سے کہا، یعنی آپ کی لہجے میں جو تھی
اس میں تھوڑی سی سختی آئی اور آپ نے کہا تم حضرت یوسف علیہ السلام کی دور کی عورتوں کی طرح سے ہو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امامت کے لیے اس لیے امامت کے متعلق جو بات کہی تھی کہ ان کو امامت نہ دی جائے، اس لیے کہی تھی کہ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی اور کو دیکھیں گے تو انہیں کو یہ گوارا نہ ہوگا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں مصلی پر آئے۔ تو مجھے یہ خیال ہوا کہ خام خواہ لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا ہوں گے۔ تو بی بی عائشہ کا آپ دیکھیے کہ ان کا یہاں پر ان کی دور اندیشی کو ملاحظہ فرمائیے کہ جب حضور کی طبیعت خراب تھی اور بخار کی شدت زیادہ ہو گئی تھی اور وہ مسجد نہیں جا پا رہے تھے نماز کے لیے اور امامت کے لیے، تو انہوں نے بی بی عائشہ سے کہا کہ اپنے والد سے حضرت ابوبکر صدیق سے کہو، رضی اللہ عنہ سے کہو کہ جا کر وہ نماز کے لیے امامت کرے۔ تو بی بی حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ بہت نرم دل ہیں اور ان کی آواز بھی بلند نہیں ہے، وہ ان کی آواز نیچی آواز ہے، اونچی آواز نہیں ہے ان کی اور امامت کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان پر رقت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے، تو بہتر ہے کہ آپ امامت کے لیے کسی اور کو مقرر کر دیں۔ تو حضور نے منع فرما دیا۔ آپ نے پھر دوبارہ کہا کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے کہا۔ تو اس کے بعد دوبارہ بھی جو ہے وہ جب بی بی عائشہ نے کی بات پر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی تو آپ نے پھر تیسری مرتبہ جو ہے وہ پھر کہا، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے صرف اس وجہ سے اپنے حضرت ابوبکر صدیق کی امامت کے لیے منع کیا تھا کہ اگر ان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرماتے تھے اور ان کے مصلی پر اگر لوگ مسجد میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں گے امامت کرتے ہوئے تو وہ ان کے دلوں میں کوئی شک بھی پیدا ہو سکتا ہے اور وہ یہ گوارا بھی نہیں کریں گے کہ حضور کی زندگی میں جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے مصلی پر امامت کا فریضہ انجام دے۔ تو بہرحال اس وجہ سے بی بی عائشہ جو تھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو تھا اس بات کو ٹالنے کی کوشش کی یا اس بات کو جو تھا وہ نہیں کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو امامت کے لیے کہا جائے، لیکن حضور نے تیسری مرتبہ پھر انہیں کو تاکید کی کہ ان کو امامت کے لیے بھیج دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی امامت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پسند آئی۔ محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ابن شہاب نے اور ان سے عبد اسلم بن ابی بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام نے عبداللہ بن زما بن اسود بن مطلب بن اسد کی روایت کے مطابق بیان کیا ہے کہ جب مرض کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزوری زیادہ ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے نہ جا سکے، لیکن جب نماز کا وقت ہوا اور معمول کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کے بعد اقامت کی تو بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ ان موجود صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں حضرت عبداللہ بن زما رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا تاکہ جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ امامت کریں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں موجود نہ تھے، تو میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے کہہ دیا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز بلند تھی جبکہ انہوں نے تکبیر تحریمہ کہی اور ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی، تو آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ عز و جل اور مسلمانوں کو یہ بات پسند نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کوئی اور امامت کرے۔ چنانچہ نماز ختم ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلوا کر فرمایا کہ آج کے بعد آپ نمازوں کی امامت کرنا۔ ادھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن زما رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ میں تو یہ سمجھ کر امامت کے لیے آگے بڑھ گیا تھا کہ تم میرے بارے میں
हुक्म नबी लाए हो, वरना खुदा की कसम मैं हरगिज़ इमामत की हिम्मत भी ना करता। हज़रत अब्दुल्ला बिन फिर मुझसे गलती ना हो जाए कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हु ने माजरत करते हुए कहा कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को इमामत के लिए कहूँ। चूँकि वो उस वक्त वहाँ आगे मौजूद नहीं थे, इसलिए मैंने हाज़रीन में सबसे बेहतर आपको जानकर इमामत के लिए कह दिया था। अब ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इमाम के लिए मुकर्रर करना, जब पहले आप बीमार हुए तब आपने उनको भेजा मोहम्मद के लिए, फिर बाद में अल्लाह ताला की तरफ से भी पसंदीदगी का इजहार हुआ और फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके लिए दोबारा से ये बात कही, क्योंकि जब हज़रत उमर मुखालते में ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को कहें कि जाके नमाज़ पढ़ाएं, वो चूँकि नज़र नहीं आए तो हज़रत उमर फ़ारूक को कह दिया गया कि आप इमामत कर लें। उन्होंने कर ली गलती से क्या का मतलब उन्होंने जो ज़मा मेरे उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़मा ने जब उनसे कह दिया तो वो समझे कि शायद हजूर ने कहा होगा, उन्होंने इमामत कर ली। लेकिन बाद में उन्होंने उस पर बहुत ही नाराज़गी का भी इजहार किया हज़रत उमर ने कि जब आपने मुझसे क्यों कहा इस तरह से, तो उन्होंने बताया कि चूँकि मुझे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु नज़र नहीं आए थे, मैंने इसलिए आपसे इमामत के लिए कह दिया था, वरना हज़ूर ने यही कहा था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से कहे कि वो इमामत फरमाए। ये इसका मतलब ये हुआ, 2 मरतबा ये बात हुई, और पहले खुद उन्होंने मुकर्रर किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इमामत की, और उसके बाद ये इससे पहले वाले वाक़े में, और उसके बाद दूसरा वाक़या ये हुआ। महाजिर और अंसार से खिताब, आपने बीमारी की हालत ही थी आपकी, 13 दिन चूँकि आप बुखार में रहे तो आप मतवातिर जो थे वो बहुत से काम जो थे वो अमूर जो थे वो अंजाम दे रहे थे, तो आप उन बुखार की हालत में ही आपने महाजिर और अंसार जो थे उनसे भी खिताब किया। मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब बीमारी का गलबा हुआ और आप जो थे जब मंबर पर तशरीफ़ लाए तो हम्द सना के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार व महाजिरीन को मुखातिब फरमाया और आपने कहा, मैंने जिस लश्कर को शाम की तरफ रवानगी का हुक्म दिया है, इस लश्कर के कायद उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के अहकाम की तामील करना। ये आपने हुक्म दिया। महाजिर और जो अंसार थे उनको मुखातिब किया और उनसे कहा कि मैंने जो लश्कर शाम की तरफ रवाना करने के लिए कहा है आपसे को वहाँ रवाना किया जाएगा, उसके लिए उस लश्कर का जो कायद होगा वो उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का वो उनके अहकाम की तामील करना और उनकी इमारत के बारे में कुछ न कहना, जैसा कि तुमने उनके वालिद हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कहा था। हालांकि ये दोनों बाप बेटे क़यादत व सियादत के अहल है। अब तुम्हारा ये रवैया मुनासिब नहीं कि एक नौजवान को उम्र रसीदा महाजिर और अंसार पर अमीर मुकर्रर किया गया है। मतलब ऐसे कोई कलमात ना कहना। इन कलमात को फरमाने के बाद आप यानी आपने ये कलमात जो थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए और उन्होंने कहा कि मैंने जिस लश्कर को शाम की तरफ पूरा जो उन्होंने जो कहा वो पैरा इस तरह था कि आपने कहा अंसार और महाजिरीन से कि आप जिस लश्कर को मैंने रवाना किया है उसके सरबराह जो होंगे वो कायद होंगे उसामा बिन ज़ैद और उनके वालिद ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में जैसा कि उन्होंने कहा कि ये दोनों बाप बेटे जो है क़यादत और सियादत के अहल है। अब ये ऐसा कोई बात ना कहना कि तुम्हारा ये रवैया मुनासिब नहीं कि एक नौजवान को उम्र रसीदा महाजिर और अंसार पर मुकर्रर कर दिया गया है। ऐसी कोई बात ना कहना कि एक नौजवान को मैंने मुकर्रर कर दिया है, बल्कि इसकी तामील करना कि उसामा बिन ज़ैद जो है वही आपकी जो है वो क़यादत करेंगे और आपकी लश्कर के कायद जो होंगे वो वही होंगे, वो कि वो उम्र में कम हैं अंसार और महाजिरीन के ऊपर जब उनको अमीर मुकर्रर किया जा रहा है। उम्र रसीदा महाजिर और अंसारी पर अमीर मुकर्रर किया गया, ये बात ना कहना आप। इन कलमात को फरमाने के बाद आप अंबर से उतर आए और लश्कर रवाना हो गया। इस खुतबे की ज़रूरत यूँ पेश आई थी कि हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में महाजिरीन और अंसार के एक लश्कर को मुल्क शाम की तरफ जो था वो रवाना होने का हुक्म दिया गया था। तो इस लश्कर की रवानगी मुमकिन नहीं हो सकी थी। उसकी वजूहात में से एक वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत थी कि वो अचानक ही बीमार हो गए थे, उनको बुखार हो गया था, और दूसरी वजह सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हु का हज़रत उसामा बिन
رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جانے سے تردد بھی تھا، اور کیونکہ بزرگ صحابہ اکرام اس نوجوان مجاہد کی قیادت میں جانے کے لیے راضی نہ تھے، اور وہ جو روانگی کے معاملے کو وہ ٹالنا چاہتے تھے اور مدینہ چھوڑنے پر وہ تیار نہ تھے۔ رسول اللہ کو ان ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ساری باتوں کا علم تھا، اور علم ہو گیا تھا، اور انہیں پتہ تھا کہ میں نے تو مقرر کیا اسامہ کو مقرر میں نے کر دیا قائد کے لیے، لیکن باقی کچھ لوگ جو ہے وہ ان کی قیادت کو منظور نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ نوجوان ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے انصار اور مہاجرین سے ایک خطاب کیا، اور خطاب میں باقاعدہ حکم دیا کہ یہ نہ سوچنا، یہ بات کبھی دل میں مت لانا، یا یہ بات ہرگز نہ کہنا کہ وہ نوجوان ہے اور اس کو ہماری قیادت کے لیے کیوں مقرر کر دیا گیا ہے، بلکہ آپ اس کی قیادت میں جو ہے شام کا سفر جو ہے وہ آپ کریں گے۔ تو آپ نے اسی لیے جب یہ معاملہ آپ کو حضور تک پہنچ گیا تھا، تو آپ نے انہی باتوں سے متاثر ہو کر جو تھا وہاں پر یہ باقاعدہ خطاب کیا، اور خطبہ دے کر اس جنگ پر جانے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا، اور ان حضرات صحابہ اکرام سے فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ جنہیں اس لشکر کے ساتھ روانگی کا حکم دیا گیا ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے احکام کی اسی طرح تعمیل کریں جس طرح کہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور یہ بات سمجھ لو کہ اسامہ رضی اللہ عنہ بھی امارت کا اہل ہے، اور اس کے والد حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی امارت کے لائق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمات سن کر تمام شرکائے لشکر جو تھے وہ مطمئن ہو گئے، اور حضرت اسامہ بن زید کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ ابھی یہ لشکر مدینہ شریف سے ایک منزل کی مسافت پر پہنچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر مل گئی۔ تو انصار و مہاجرین سے بھی آپ نے خطاب کیا، آپ نے اپنے وصال کے، چونکہ آپ کے 13 دن آپ کو بخار رہا، تو وصال سے قبل آپ نے جو کام امور انجام دیے ان کے بارے میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ یہ جو ہے وہ اس کے بعد مزید چند ایک واقعات اور ہیں، میں اس کا بھی تذکرہ ابھی آپ سے دوبارہ کرتی ہوں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ اس موضوع کو آج ختم کر دوں۔ تھوڑا سا بس لائٹ کا مسئلہ ہے، میں چیک کر لیتی ہوں کہ یہ پروگرام بھی ابھی آپ لوگوں تک پہنچا یا نہیں پہنچا، تو اس اگر پہنچ گیا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں پہنچا تو پھر دوبارہ سے مجھے یہ کرنا پڑے گا، کیونکہ لائٹ 2 دفعہ ابھی میں جب کر رہی تھی پروگرام تو چلی گئی تھی۔ بہرحال آپ لوگوں سے سب سے زیادہ چاہتی ہوں تھوڑی سی دیر کے لیے میں ابھی آخری پروگرام اس کا آج ختم کر کے ہی سوؤں گی، کیونکہ لائٹ کا بہت مسئلہ ہے، اور جس دن بہت دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں بات کروں ضرور بات کروں، اور جو میں نے پڑھا ہے اسے ضرور آگے تک بڑھاؤں، تو وہ دل کے اندر سے خواہش ہوتی ہے، اور اس کو پھر روکنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب آپ کی صحت اچھی نہیں ہوتی، طبیعت بہتر نہیں ہوتی، تو پھر کچھ بھی بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ بہرحال آپ سب لوگوں سے زیادہ چاہتی ہوں، پاکستان کی لیے دعا گو ہوں، پاکستان میں اللہ تعالیٰ حالات کی بہتری کرے، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ اور جی چکے پروگرام میں کر رہی ہوں گلوبل رائٹر ایسوسیشن اٹلی محمد نواز گلیانہ صاحب کے چینل کے لیے، ان کے پروگرام کو اپنے چینل پر اس کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں ان پروگراموں کو۔ بہرحال میں تو پروگرام اپنی دل کی تسلی کے لیے چونکہ پڑھ رہی ہوتی ہوں تو آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوتی ہیں یہ سب چیزیں، تو مجھے اجازت دیجیے گا اگر کہیں کوئی کسی تلفظ میں غلطی ہو گئی ہو کسی کے نام کے پڑھنے میں، تو میں اس کے لیے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ زیب سے بھی کوئی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ تھوڑی دیر میں پھر آپ سے ملاقات ہو۔